اب دیکھنا یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا فائدہ کس کو ہے اور روزہ رکھنے کا نقصان کس کو ہے۔ اب آپ پوچھیں گے نہیں کہ روزہ رکھنے سے کیا نقصان، پوچھو نا، یہ تو پوچھنا پڑے گا نا بھائی، کیونکہ یہ تو انہونی بات کہہ دی نا میں نے۔ آپ کو یہ تو سوچنا چاہیے، ارے یار روزہ رکھنے سے کیا نقصان ہو، کیا بات کر رہے ہو، روزہ رکھنے سے کوئی نقصان ہوگا؟ ہاں بھائی، نماز پڑھنے سے بھی نقصان ہوتا ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ روزے کے اوپر بات کریں گے کہ ایک عام آدمی کا روزہ، اس کا میکینزم کیا ہے، اور ایک روحانی انسان کا جو روزہ ہے اس سے اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اور تقریباً سارے ہی مسلمان ایسے ہیں جو شرح صدر، ذکر قلب، روشن ضمیری کے بغیر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ ہر سال رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے ایمان میں، کردار میں کوئی چینج نہیں آتا۔ ایک نکھٹو رمضان سے پہلے بھی نکھٹو ہے، اور رمضان کے بعد بھی نکھٹو ہی رہتا ہے۔ اگر کوئی چور ہے تو رمضان سے پہلے بھی چور ہے، اور رمضان کے بعد وہ ڈاکو بن جاتا ہے، بجائے چور رہنے ترقی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا فائدہ کس کو ہے اور روزہ رکھنے کا نقصان کس کو ہے۔ اب آپ پوچھیں گے نہیں کہ روزہ رکھنے سے کیا نقصان، پوچھو نا، یہ تو پوچھنا پڑے گا نا بھائی، کیونکہ یہ تو انہونی بات کہہ دی نا میں نے۔ آپ کو یہ تو سوچنا چاہیے، ارے یار روزہ رکھنے سے کیا نقصان ہو، کیا بات کر رہے ہو، روزہ رکھنے سے کوئی نقصان ہوگا؟ ہاں بھائی، نماز پڑھنے سے بھی نقصان ہوتا ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ایسے نمازیوں کی ہلاکت و تباہی ہے، ایسے نمازیوں کی جو نماز کی حقیقت ہی نہیں جانتے، تو تباہ ہو رہے ہیں۔ تو نماز نے ہلاک کر دیا نا ان کو، تو اگر نماز ہلاک کر رہی ہے تو روزہ بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ آپ روزہ رکھنے کا فائدہ اس کو ہوگا جو پہلے مومن ہوگا، اور روزہ رکھنے کا نقصان اس کو ہوگا جو مومن نہیں ہوگا۔ اب آپ کو کتنی عجیب و غریب لگ رہی ہے نا یہ بات، کہ یہ جتنے بھی سارے مسلمان ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، امریکہ، انگلینڈ، ہر جگہ بڑے یعنی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اور بڑے ریلیجس زیل اینڈ فرور کے ساتھ رمضان المبارک منا رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں، ہر رمضان اپنے آپ کو رب سے دور کر رہے ہیں روزہ رکھ کے۔ دیکھنا یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے فائدہ کس کو ہے اور نقصان کس کو ہے۔ یہ تو ہو گیا عام آدمی، عام انسان، اور یہ ہو گیا مومن۔ اب عام آدمی نے روزہ رکھا، اچھا تو جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کھانا کھانے سے جسم کو طاقت دیتے ہیں، جسم کو انرجی آپ دیتے ہیں کھانے کے ذریعے، یہی ہے نا انڈرسٹینڈنگ آپ۔ یہ آدھا سچ ہے۔ کھانا جو ہم کھاتے ہیں، کھانے کی جو انرجی ہے وہ تو باڈی کے کام آ جاتی ہے، اور جو کھانے کی ہیٹ ہے وہ نفس کو مل جاتی ہے۔ تو کھانے سے دو چیزوں کی پرورش ہو رہی ہے، باڈی کو انرجی دے رہا ہے کھانا، اور نفس کو ہیٹ دے رہا ہے کھانا۔ اور نفس کی غذا ہیٹ ہی ہے۔ نفس کی غذا ہیٹ کیوں ہے پوچھئے؟ جن کو اللہ نے آگ سے بنایا تھا، اب چونکہ آگ سے بنایا تھا تو آگ ہی اس کی غذا بن گئی۔ نار، نار عربی زبان میں کہتے ہی آگ کو ہے، نار جہنم، جہنم کی آگ۔ تو کھانا کھاتے ہیں تو کس کس کو غذا مل رہی ہے؟ جسم کو اور نفس کو۔ یہ آپ کو کسی نے بتایا نہیں کبھی کہ کھانا کھانے سے دو کو غذا مل رہی ہے، ایک جسم کو، آپ کو صرف یہی پتا ہے کہ کھانا کھانے سے جسم کو غذا مل رہی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کھانا کھانے سے کس کس کو غذا مل رہی ہے؟ جسم کو اور نفس کو۔ جسم کو غذا نہ ملے تو سست ہو جائے گا، اور نفس کو غذا نہ ملے تو پھر کیا ہوگا؟ ناراض ہو جائے گا، غصے میں آئے گا، آل فول بکے گا، بھوک کی حالت میں کتا بن جائے گا۔ یہ بھوک کی حالت میں جب تیری زبان باہر آ جائے، سمجھ جا تو نفس کا غلام۔ بھوک کی حالت میں جسم بیچارہ تو بے زبان ہے، جسم کچھ نہیں کہتا ہے، وہ سست ہو کے بیٹھ جائے گا، لیکن بھوک کی حالت میں نفس آرام سے نہیں بیٹھتا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے روزے داروں کو، جب روزہ لگتا ہے تو کیسے چیختے ہیں وہ،
ہٹ جاؤ ادھر سے, لڑائی نہیں کرنا میرے ساتھ, بات نہیں کرنا میرے ساتھ, روزے سے ہوں میں. یہ کیا ہے؟ یہ نفس مجھے غذا نہیں دی. کر رہا ہے آپ نے کہا. جسم کو انرجی چاہیے تو آپ نے کھانا کھلانا ہے, تو کھانا نہ ملے تو جسم ادھر ادھر دوڑتا ہے نا, کہیں سے کھانا مل جائے. فرض کیا کہ رات کے 2:30-3 بج رہے ہیں اور آپ کو بھوک لگ رہی ہے. اب آپ چیک کر رہے ہیں گوگل کے اوپر, کوئی میکڈونلڈ قریب میں کھلا ہے, کوئی KFC, کوئی پیزا ہٹ, کوئی ریسٹورینٹ, کچھ مل جائے. کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے, یعنی ہاتھ پاؤں ماریں گے نا کہ کہیں سے کچھ مل جائے. نہیں ملے گا تو پھر آرام سے گھر جا کے پانی پی کے سو جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب غذا نہ ملے تو نفس کیا کرتا ہے. اب عام آدمی نے روزہ رکھا, عام آدمی جب کھانا کھاتا ہے تو اس کے جسم کو انرجی ملتی ہے اور اس کے نفس کو ہیٹ ملتی ہے. جب عام آدمی روزہ رکھتا ہے تو جسم کو انرجی نہیں ملتی, جسم کی انرجی جو ہے کٹ آف اور نفس کی ہیٹ کٹ آف. اب جب نفس کی ہیٹ بھی کٹ آف ہو گئی, آ نہیں رہی, تو اب نفس جو ہے وہ اور طریقے ڈھونڈتا ہے اپنی غذا کی تاکہ اس کو کہیں سے ہیٹ ملے, نار ملے. پھر عام آدمی کیا کرتا ہے روزہ رکھ کے؟ گناہوں کے کاموں میں لگا رہتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, غصہ دکھاتا ہے, یا فلمیں لگا کے بیٹھ جاتا ہے. روزہ رکھنے کے بعد اگر آپ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے آئٹم سانگز دیکھ رہے ہوں تو کوئی روزہ نہیں لگتا. جب نفس کو غذا نہیں ملتی تو نفس کیا کرتا ہے؟ اپنی غذا ڈھونڈنے کے لیے مختلف کاموں میں لگا دیتا ہے, گناہ کے کاموں میں, اور وہ اپنی غذا حاصل کرتا ہے. اور اتنی غذا حاصل کرتا ہے, اس کو پتا ہے نا کہ بھئی 1 مہینے جو ہے نا میں نے بھوکا رہنا ہے, تو وہ اتنی غذا حاصل کرتا ہے کہ اس کا سارا بدن, سارا وجود نار سے بھر جاتا ہے, سارا وجود نار سے بھر گیا. نفس کہتا ہے اچھا تو روزہ رکھے گا, رکھ روزہ, مجھے تو مزہ آئے گا, تیری تراویحاں, تیری نمازیں, تیرا روزہ ریاکاری میں بدل دوں گا تاکہ مجھے غذا ملے.